اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے احباب مل کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ نعت شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سارے مل کے پڑھو۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ جو شعر ہے یہ قرآن پاک کی آیا کا ترجمہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیات طیبہ کا یہ ترجمہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کی نبوت، ان کی رسالت اور جو وہ کتاب لے کر آئے تھے وہ ساتھ چلی گئی۔ اگر اب نبوت اور رسالت اور زمانہ اور کتاب ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار، آج کی یہ محفل یہ بزم بھائی محمد فیصل صاحب وہ نئے گھر میں تشریف لائے اور اظہار تشکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حضور کی میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کیا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم ہمارا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔
شکران نعمت جو ہے یہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے، جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنی نعمت زیادہ مل جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے، جتنا میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں اتنا زیادہ عطا فرماتا رہوں گا۔ تو یہ اظہار تشکر ہے، اللہ کے حضور شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ویسے بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بندے سے کسی قسم کی طلب نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، نہ ہی وہ اپنے بندے سے کوئی چیز کی طلب رکھتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کو پسند کرتی ہے اور یہ اپنے بندے سے وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے تو میرا شکر ادا کر دے۔ حالانکہ دیا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا جب وہ کچھ کھائے تو پھر بھی میرا شکر ادا کرے، اور جب کچھ پی لے تو پھر بھی میرا شکر ادا کرے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، میں شکر کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ویسے میلاد شریف کا پروگرام ہے، حضور کے معجزات پہ بات کریں گے، سرکار کے معجزات پہ ایک دو حدیث میں عرض کروں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف سوج چکے تھے، ورم تھا ان میں، اور اتنی درد تھی، شدت کی، تو میں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ آرام کیا کریں، رات کو آپ کثرت سے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور لمبا لمبا قیام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے رب نے آپ کو فرما بھی دیا ہے کہ محبوب اتنا لمبا قیام نہ کیا کرو۔ تو آگے جواباً میرے مصطفیٰ کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ تم میرے قدموں میں ورم کو دیکھتی ہو اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہو، مجھے یہ بتاؤ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ فرمایا یہ جو میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، ساری رات قیام میں رہتا ہوں، رکوع میں، سجدے میں، تسبیحات میں رہتا ہوں، تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضور کے شکر ادا کرنے کی کیفیت دیکھے، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ حضور کی شکر گزاری ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح شکر گزاری کر لیں، نماز کے ساتھ شکر گزاری کر لیں، یہ جس طرح اب ہے کہ یہ بھی اللہ کے حضور شکر گزاری کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب میں کیونکہ میلاد شریف کے ساتھ اس کی نسبت کی ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سے دو معجزے میں بیان کروں گا جو احادیث طیبہ کے اندر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور بتوں کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں وہ آ کر کہتا ہے، بڑی توجہ سے یہ حدیث پاک سننی ہے، آ کر کہتا ہے مجھے لات اور عزا کی قسم، وہ جو بڑے بڑے بت تھے جن کو وہ خدا مانتے تھے، ان کی قسم اٹھا کر کہتا ہے مجھے لات اور عزا کی قسم ہے، میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ ایک تو ہے کہ ویسے نبوت کا انکار کرنا، دوسرا پھر ہے کہ جھوٹے خداؤں کی قسم اٹھانا، یہ اس سے بڑا جرم۔ کہتا ہے مجھے لات اور عزا کی قسم ہے، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ کن کی بارگاہ میں ہو، تمہیں میری مجلس کے آداب کا نہیں پتہ، پھر بھی کہتے ہو۔ جب اتنی بات کی تو دوبارہ پھر اس نے جملہ دہرا دیا، کہتا ہے مجھے لات اور عزا کی قسم میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کی آستین کے اندر گو تھی، اس نے وہاں سے نکال کر سامنے رکھی، کہتا ہے پہلے یہ آپ کو نبی ماننے پھر میں بھی مان لوں گا۔ یہ گو آپ کو ماننے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں بھی مان لوں گی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے
میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گوہ کو بلایا، گوہ کو حضور نے بلایا۔ اب ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو وہ کلام نہیں کرتی، بولتی نہیں ہے۔ اگر وہ بولتی ہو بھی تو پھر بھی ہمیں اس کے کلام کی کوئی سمجھ نہیں۔ انسانوں میں سے ہم کسی کے بھی کلام کو سمجھتے نہیں ہیں، کسی اور مخلوق کے کلام کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ آپ کا کلمہ پڑھے، آپ کو نبی ماننے، پھر بات کروں گا میں آپ سے۔ حدیث پاک میں ہے میرے مصطفیٰ کریم نے گو کی طرف اشارہ کیا، اسے بلایا، فرمایا یا دبو، فرمایا گو میری بات سن۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ابھی حضور نے اتنا ہی کہا یا دبو فتکلم الدب بکلام عربی مبین فہمہ القوم، فرمایا حضور نے جو ہی اسے مخاطب کیا نا، اس نے اتنے اعلیٰ اور نفیس کلام میں سرکار سے گفتگو فرمائی، فرمایا اس کے کلام میں اتنی فصاحت تھی، فہمہ القوم، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ہر ایک کو پتہ چل رہا تھا کہ بات کیا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے اس نے کیا جملہ بولا، کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے دونوں جہانوں کے رب کے رسول میں حاضر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ وہ بھی کہہ رہی ہے لبیک و سعدیک، حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، و سعدیک، ساری سعادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں رکھی ہوئی ہیں، حضور میں حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعبد یا دبو، فرمایا بتا عبادت کس کی کرتی ہے، گو بتا عبادت کس کی کرتی ہے؟ کہتی ہے حضور عبادت کرتی ہوں میں اس رب کی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سبیلہ وفی البحر سبیلہ، فرمایا کہ حضور میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں کہ آسمانوں میں جس کا عرش موجود ہے، زمین میں جس نے راستے بنا دیے ہیں، سمندروں میں راستے پیدا کر دیے ہیں، وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، باری حضور رب وہ ہے عبادت اس کی کرتی ہوں کہ آسمانوں میں اس کا فرش ہے، زمین پر اس کے راستے ہیں، اس نے جنت میں اپنی رحمت رکھی ہے، جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے بتایا، کیونکہ حضور نے اس سے پوچھا تھا بتا عبادت کس کی کرتی ہے۔ اب سوال وہ تھا جو اس کافر نے کہا تھا کہ پہلے یہ آپ کو مانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں بھی مان جاؤں گا۔ اب اس کے سوال کی طرف آئے، حضور نے فرمایا اچھا تو نے رب کا بتایا ہے، من آنا بتا میں کون ہوں، میرے بارے میں بتا میں کون ہوں۔ پتہ کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، فرمایا حضور آپ رب کے رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، حضور آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ قد افلح من صدق وقد خاب من کذبک، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی نبوت کو نہ مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ حقا، حضور گواہی دیتی ہوں رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی رب کا رسول نہیں ہے۔ اس زمانے کی بات ہے، ویسے تو 313 کم و بیش رسول گزر چکے ہیں۔ کہا حضور جس نے نبوت کو مانا وہ کامیاب ہے، جو نہ مانے وہ ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظمت اور شان سے دنیا میں روانہ کیا ہے کہ حضور میں اعلان کرتی ہوں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ رب کے سچے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول عطا کیے ہیں نا، حضور کے معجزات اتنے ہیں بے شمار، جو حدیث طیبہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، بے شمار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی حدیث پاک سیاستہ کے اندر ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، ایک یہودی تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میری نبوت اور رسالت کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تو کون سی دلیل مانگنا چاہتا ہے بتا؟
کہتا ہے وہ سامنے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا آ رہا ہے۔ کہتا ہے اس پانی کی دوسری جانب ایک درخت نظر آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے وہ وہاں سے اپنے خود جڑوں کو باہر نکالے اور پانی پر تیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے اس کو اشارہ کیا نا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور درخت کے بارے میں، وہ بھی سیاہ ستہ میں ہے، وہاں حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جا اس درخت کو جا کر کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تمہیں رب کے محبوب بلا رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول گئے اس درخت کے پاس اور جا کر کہا کہ امام الانبیاء تمہیں بلا رہے ہیں، حضور تمہیں بلاتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آؤ۔ حدیث پاک کے اندر ہے اس نے وہ درخت اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا اور چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار نے اس سے پوچھا، فرمایا بتا میں کون ہوں؟ کہتا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جا واپس وہاں چلا جا جہاں سے آیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بے مثل اور بے مثال محبوب عطا فرما دیے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل کے پڑھ لیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور دوسرا موجودہ جنگ کا موقع، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور بہت سارے صحابہ کرام، 2 4 10 نہیں، کتنے 100 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شریک ہیں۔ اور ہوا کیا کہ کچھ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو زادے راہ ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ حدیث پاک دوسری جگہ پر ہے، وہ جنگ کا معاملہ ذرا طویل ہو گیا، لمبا، اور کافی دن گزر گئے۔ کہا حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں، فرمایا سارے لشکر کے پاس ختم ہو گیا؟ جی حضور ختم ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور جناب ابو ہریرہ کے پاس چند کھجوریں ہیں، جناب ابو ہریرہ کے پاس کچھ کھجوریں ہیں، فرمایا ابو ہریرہ کو بلاؤ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، فرمایا ابو ہریرہ آپ کے پاس کیا؟ حضور کھجوریں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو گنا تو 13 کھجوریں تھیں۔ کتنی؟ 13 کھجوریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح تھیلے میں ڈال کرنا جناب ابو ہریرہ کو فرمایا کہ باہر صحابہ میں اعلان کرو کہ اندر آتے جاؤ اور کھجوریں لیتے جاؤ، کھجوریں لیتے جاؤ۔ اب کتنے 100 صحابہ کرام ہیں۔ اب جناب ابو ہریرہ فرماتے مجھے حضور نے حکم کیا، صحابہ کرام آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھجوریں دیتے۔ حدیث پاک میں جتنے عدد لکھے ہیں نا وہ جمع کا عدد ہے، اور عربی کے اندر قانون یہ ہے کہ جمع 3 سے زائد پر بولی جاتی ہے۔ 3 عدد سے، یہ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے۔ ہمارے ہاں 2 چیزیں ہوں تو وہ جمع بولی جاتی ہے، عربی کا قاعدہ قانون ہے کہ جمع بولنی ہو تو 3 عدد یا 3 سے زائد عددوں پر شروع کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عدد دے رہے تھے نا وہ جمع کی عدد تھے، یعنی کم از کم کتنی تھی؟ 3 تھی۔ جتنے صحابہ کرام ہر ایک کو دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ سارے صحابہ کرام نے سیر ہو کر ان کو کھایا۔ اس کا مطلب ہے وہ 3 نہیں تھی، 3 سے زائد تھی، ہم نے کم از کم کہا جی 3 ہی لگا لیں۔ فرماتے ہیں حتی شبع، ہر کوئی سیر ہو گیا، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ رج کے کھجور ہر ایک نے کھا دی۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نے کھا لی تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ابو ہریرہ کوئی رہ تو نہیں گیا بندہ؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور سب کو مل گئی ہیں، تو کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا اچھا یہ کھجوریں پھر رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے اس طرح تھیلے میں دیکھا تو 13 کی 13 پوری تھی،
بات یہ نہیں، اب شروع ہوگی. کہتے کھجوریں 13 کی 13. تو مجھے حضور فرماتے ابو ہریرہ تھیلا رکھ لو، جب ضرورت پڑے نا اس میں سے نکالنی ہے، ساری نہیں نکالنی ایسی. وہ پنجابی میں کہتے لدنا نہیں ہے، تو فرمایا انڈیلنا نہیں ہے اسے، جتنی ضرورت پڑے بس نکالو اور کھا لو. اب کتنی کھائیں؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود رہے، میں سرکار کے زمانہ پاک میں اسی تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکال کر کھا لیتا. اب اس کے بعد کتنے سال حضور ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ زندہ رہے گی، حدیث پاک میں نہیں. کہتے ہیں کھجوریں کھاتا. دوسرے لفظ یہ ہیں، فرمایا گھر میں اگر مہمان آتا اسے بھی کھلاتا اور کبھی کبھار محلے کے اندر بھی تقسیم کر دیتا. یہ سارے لفظ حدیث پاک کے اندر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. محلے میں بھی تقسیم کرتا تھا، گھر میں بھی کھاتا تھا، کبھی کبھار مہمان آتا تو ان کو بھی اسی میں سے. کہتے ہیں ظاہری زمانہ حیات طیبہ حضور کا گزر گیا اور خلیفہ بنے جناب سیدنا صدیق اکبر. 2.25 سال وہ خلافت پر رہے. فرمایا 2.25 سال وہیں تھیلا، وہیں 13 کھجوریں انہی میں سے نکال کر کھایا کرتا تھا. فاروق اعظم جناب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو خلیفۃ المسلمین بنے جناب سیدنا فاروق اعظم. 10 سال جناب فاروق اعظم خلافت پر رہے. کتنے سال؟ 2 سال جناب صدیق اکبر کے اور 10 سال فاروق اعظم کے. کتنے ہو گئے؟ 12 سال. فرمایا 12 سال یہ گزر گئے تھے، وہیں تھیلا وہیں کھجوریں ابو ہریرہ اسی میں سے نکال کر کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں پھر زمانہ آ گیا جناب عثمان غنی کا. کن کا؟ کہتے ہیں 12 سال خلافت پر عثمان غنی رہے. کتنے سال؟ 12. 12 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 24. اور سرکار دو عالم کے زمانے پاک کا حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے، میں کہتا ہوں 6 سال ہی لگا. 30 سال کم از کم کا عرصہ ہے یہ. کہتے ہیں 12 سال گزر گئے سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت کو. جس دن آپ کو شہید کیا گیا وہ بلوائیوں کا فتنہ آیا، اس فتنے کے اندر جناب عثمان غنی شہید ہوئے. فرمایا جنگ کا منظر تھا، افراتفری کے عالم میں تھیلا مجھ سے گم ہوا تھا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. فرماتے ہیں مجھ سے تھیلا گم ہوا تھا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. کسی نے جناب سیدنا فاروق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ آپ یہ بتائیں وہ کھجوریں کتنی تھیں جو آپ نے اتنے سالوں میں کھائی ہیں، وہ کھجوریں کتنی تھیں؟ اب سنیے گا بڑی توجہ سے. وہ جو وسق بیان کیے نا جناب ابو ہریرہ نے کہ اتنے وسق تھے، ان وسقوں کو آپ کوٹ کریں آج جو ہمارے ہاں کلو کا وزن بنتا ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو کھجوریں میں نے کھائی تھی اتنے عرصے میں وہ 1200 من تھی. کتنی؟ 1200 من کھجوریں تھیں جو 13 تھیں. امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی اسی لیے فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، دینے والا ہے. فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اگر کسی نے دینا ہو پہلے اس کا منہ تو چیک کرو، یہ چہرہ دینے والا بھی ہے. فرمایا ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم. فرمایا میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم فرما دیتا ہوں. کیونکہ حضور رب تعالیٰ کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ نے حضور کو مالک بنایا ہے. بڑا ٹائم اللہ تعالیٰ نے حضور کو خزانوں کا
मालिक बनाया है। तो फरमाया कि हुजूर अल्लाह ताला के खजानों के मालिक हैं, मेरा रब मुस्तफा को अता करता है, मुस्तफा आगे गुलामों को अता फरमा देते हैं। अच्छा, मैं एक सिर्फ आखिरी बात अर्ज कर देता हूं। किताब तो मेरे पास, आप बड़े इससे माजूज भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किताब पढ़ी है वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने, और जिस बंदे की किताब लिखी है उस बंदे से मदीना तय्यबा में मुलाकात भी हुई है। ये जो तबलीगी जमात वाले अहबाब हैं, उनके जो शेख हैं मौलाना ज़िक्रिया सहारनपुरी साहब, जिन्होंने तबलीगी निसाब किताब खुद लिखी है, आज भी जितने अहबाब वो जाते हैं तबलीग के लिए और उनके पास, हर बंदे के पास वो किताब मौजूद है। मैं किसी पर तंज करने के लिए नहीं वल्लाह कह रहा, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। उसके अंदर भी ये बात बयान की है मौलाना ज़िक्रिया सहारनपुरी साहब है, वो मसलकन देवबंद है। वो मदीना तय्यबा में वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मस्जिद नबी के अंदर मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो व्हील चेयर पर थे, अब तकरीबन उनके विसाल को काफ़ी अरसा हो गया, ये सन 77 की बात है। तो उसके अंदर एक बात लिखी, अब वो बाब काट दिए गए हैं। वैसे वो बाब अस्सलातुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह का बाब था, उसे भी खत्म किया। ये दीगर जो रिवायात थी, अब जो नए एडिशन आए हैं उनमें नहीं है, पुराने एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़ी है, उसके अंदर ये मौजूद है। कहते हैं कि एक बंदा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार की बारगाह में। मौलाना ज़िक्रिया साहब लिखते हैं उस तबलीगी निसाब के अंदर, कहते हैं कि एक बंदा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ रोज़ा अक़दस पर, और आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं मदीना के अंदर मुसाफिर हूँ और मैं, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी ताल्लुक वाला नहीं है, तो फिर मैं मेहमान आपका हूँ, मेहमान मैं आपका हूँ, आप मालिक हैं। तो जिनका शहर है, बल्कि हमारा तो अकीदा सारी कायनात ही अल्लाह ताला ने हुजूर को अता फरमाई हुई है। तो कहा कि आप मालिक हैं, मैं आपका मेहमान हूँ, हुजूर मुझे खाने की तलब है, मैं आपके अलावा किसी से भी सवाल नहीं करूँ, क्योंकि मेहमान आपका हूं, तो फिर सवाल भी आपसे ही करूंगा। मौलाना ज़िक्रिया साहब कहते हैं वो बंदा ये बात करके तो खामोश हो गया। थोड़ा वक्त गुजरा, कुछ देर के बाद ना एक आदमी और उसके साथ उसका बेटा था, वो आया और आकर उस बंदे के पास आकर खड़े हो गए। उसे आकर कहते हैं खाना खाना, भूख लगी है? उसने कहा जी मुझे लगी हुई है भूख। कहा चल, उसे साथ ले गए, उस बंदे के साथ अपने घर में लेकर गए तो बड़ा दस्तरखान लगा हुआ था। एक गल्ला तो तुसा भी चेक की थी ने, बड़ा दस्तरखान लगा हुआ था। तो जाकर, और बड़े उम्दा किस्म के खाने, और जाकर सामने बिठाया, कहा खा लो। वो कहता है मैंने पेट भरकर खाया। मुझे कहते हैं फिर खाओ। मैंने दोबारा खाया, तीसरी बार मुझे कहते हैं खा लो। मैंने कहा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मजीद खा सकूं। वो कहने लगा कि जब भी भूख लगे मदीना तय्यबा में जितने दिन रहो, किसी से कहना नहीं है खाने का, मुझे कहना है हुजूर की बारगाह में क्यों शिकायत की है। सरकार की बारगाह में शिकायत तो नहीं ना करनी, सरकार तो बड़े लजपाल और करीम है, वहां शिकायतें नहीं करते हैं। वो कहता है मैं परेशान। मैंने कहा जी मैंने तो आपसे तो कहा ही नहीं है, मैंने तो हुजूर की बारगाह में अर्ज की। उसने कहा अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मैं अपने घर में सोया था, मुझे ख्वाब में हुजूर सरवर कायनात तशरीफ लाए। फरमाया तुम्हारी शक्ल दिखाकर हुजूर ने बताया कि मेरा मेहमान दरवाजे पर बैठा है, जाओ इसको खाना खिलाओ, जाके जाओ इसे जाकर खाना खिलाओ। उसने कहा मदीना तय्यबा में तुम जितनी देर भी रहो, तुम सरकार के मेहमान हो, हुजूर ने हमारी ड्यूटी लगा दी। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना, तो मेरे घर में आना, जो तुम्हें चाहिएगा वही मिल जाएगा। ये आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इनके घर में अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि